اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الحمد للہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، جس میں 13واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی کل 9 آیات ہیں، اور آج ہم نے آیت نمبر یا اس سے پہلے جو تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں وہ آیت نمبر 106 کی پڑھ رہے ہیں، اور ترجمہ ہم جو ہے وہ اگلی ہے ایک آیت مطلب 2 آیتیں ہیں آخری اس رکوع کی، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ رکوع انشاءاللہ ہمارا ختم ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 111 ہے۔ 111 نمبر آیت کا جو ہے وہ ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، واو اور قالو انہوں نے کہا، یعنی ان سب نے کہا، لَن يَدْخُلَ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نفی کے لیے یعنی کسی چیز کو جب منع کیا جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ لام الف لا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی وہ نفی کے اندر وہ بہت زیادہ شدت نہیں ہوتی، اس کی اگر تو وہ فعل مضارع پہ آتا ہے اور صرف خبر دینے کے لیے آتا ہے تو ایک سادہ نفی ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا، اور اگر فعل نہیں پہ آتا ہے تو جزم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم ایسا نہ کرو۔ لیکن جب لام نون اور یہ جو لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لن يدخل، تو یہ جب آتا ہے تو نفی جو ہے وہ اس میں شدت آ جاتی ہے کہ ہرگز یہ ایسا نہیں ہوگا، ہرگز یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو لن يدخل ہرگز نہیں داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، الا مگر ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من وہ لوگ، کانا جو ہوں گے، ہودن یہودی، او یا نصارہ مطلب عیسائی، تلک امانیہم یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں، آرزوئیں تمنائیں مطلب ایک خواہش کرنا، سوچنا کہ کاش ایسا ہو جائے، تو اس کو آرزو کہا جاتا ہے۔ تلک امانیہم یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں، قل کہہ دے، ہاتو لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ، یہ ان کی آرزوئیں ہی ہیں، کہہ دے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آخری آیت جو کہ اس رکوع کی آیت نمبر 112 ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے اسلم تابع کر دیا، وجہہ اپنا چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور ہو ضمیر جو اس میں ہے وہ اپنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو وجہہ اپنا چہرہ، جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، 2 چیزیں ہو گئی، ایک اللہ کے لیے اپنا چہرہ تابع کیا، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس کو کیا ملنا ہے؟ فلاح اجرہ، فلاح تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، عند پاس، ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، ولا ہم اور نہ وہ، یحذرون غمگین ہوں گے۔ یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ رہ گیا ہے، ولا خوف علیہم، ٹھیک ہے، عربی کا ایک لفظ یہاں پہ ولا خوف علیہم، یہ اوپر جو آیت ہے نا، آیت میں موجود ہے، دیکھیں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، تو یہ انشاءاللہ وہ میں صحیح کروا دیتا ہوں، صحیح کروا کے انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ جو پڑھ رہے تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے آیت کی مطلب شروع سے اگر ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 106 اور 107 کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، جس میں ہم آیت میں منسوخ آیات کے بارے میں یا منسوخ شریعت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک حکم پہلے آتا ہے
اور پھر بعد میں کوئی حکم آتا ہے جو کہ اس حکم کو یا تو منسوخ کر دیتا ہے تلاوتاً، یا جو ہے نا وہ حکماً منسوخ کر دیتا ہے، یا دونوں طریقے سے تلاوت بھی حکم بھی منسوخ کر دیتا ہے، یا اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ یہودیوں کا ایک طریقہ تھا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ مسلمان وہ تورات یا اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اس کو اگر وہ منزل من اللہ ہے تو پھر تو قرآن کریم بھی منزل من اللہ ہے، تو اس میں اختلاف کیوں ہے؟ بہرحال یہ ان کا ایک اعتراض تھا، اور مختلف طریقوں سے یہ اعتراض کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے نسخ کا معنی پڑھا تھا کہ نسخ کسے کہتے ہیں، اور پھر اس میں ہم نے اس کے تفصیلی جوابات پڑھے، اور پھر اس کے بعد نسخ اور یا منسوخ جو ہے شریعت اسلامیہ میں اس کی حکمت کیا ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے چند مثالیں پڑھی تھی، جیسے سورۃ النساء کی مثال پڑھی، پھر ہم نے سورۃ النور کی مثال پڑھی، اور دوسری مثال پھر ہم نے سورۃ الانفال والی، اور تیسری مثال ہم نے پڑھی سورۃ المجادلہ کی۔ اور ابھی آج جو ہے وہ ہم مثالیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں یہاں سے کہ قرآن کریم کے ساتھ سنت یعنی حدیث جو ہے وہ بھی منسوخ ہو جاتی ہے، اور قرآن کریم میں کوئی آیت آتی ہے، یعنی ایک عمل صحابہ کرام کر رہے ہوتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ والا عمل اب آپ نے نہیں کرنا، یہ اس وقت تک کے لیے تھا۔ اس کی ایک مثال ہے کہ شروع میں روزے کی حالت میں مغرب کے بعد جب یعنی روزہ کھولنا ہے مغرب کے بعد، اس کے بعد جب سو گئے تو سمجھیں کہ بس اب اس کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتے، یعنی سحری کا ٹائم جو ہے نا وہ فجر سے پہلے والا نہیں ہوتا تھا، ہوتا یہ تھا کہ آپ نے اگر سو گئے ہیں تو اب آپ کھانا پینا بھی آپ کا بند ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات آپس میں ختم ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی تو یہ ہے نا شریعت میں کہ بھئی روزے کی حالت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں کھا نہیں سکتے، روزے کی حالت میں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت کیا تھا شروع میں کہ بس اب سو گئے تو ختم۔ صحیح بخاری میں 4508 نمبر حدیث ہے، سیدنا برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما نزل صوم رمضان، جب رمضان کے روزے نازل ہوئے نا، یعنی رمضان فرض ہوا، کانوا لا یقربون النساء رمضان کلہ، صحابہ کرام پورا کا پورا رمضان خواتین کے قریب نہیں جاتے تھے، وکان رجال یخونون انفسهم، اور وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ ان سے غلطی ہو جاتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ایک ایسی پابندی تھی جو کہ بہت مشکل تھی۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ البقرہ کی آیت 187 نازل کی، اور آیت نمبر 187 میں کیا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے، جائز قرار دے دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، تمہاری عورتوں سے گپ شپ کرنا، تعلقات قائم کرنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ عالم اللہ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم خیانت کرتے ہو یا کیا خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف جو ہے نا وہ تمہاری توبہ قبول کی، وعفی عنکم، اور تم سے درگزر کیا، فالآن، تو اب باشروہن، ان سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم، حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت میں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی سارے روزے کے احکامات ہیں یہ، ولا تباشروہن، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں بھی میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں آیات ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ رمضان کی راتوں میں پہلے کھانا پینا بھی منع ہو گیا تھا، مطلب جب سو گئے تو ختم، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں پر جب جو ہے نا وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے تو پھر ایک رعایت رکھی۔ تو اب کیا ہوا کہ پہلی والا جو حکم تھا روزے کی حالت میں، یہ رمضان پورا کا پورا جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات وہ صحابہ کرام نہیں یا کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نہیں وہ اختیار کرتا تھا، تو شریعت نے پھر اجازت دے دی، تو اس کو کہتے ہیں نسخ، یعنی ایک چیز مشقت لگ رہی تھی
جو ہے نا وہ مشکل تھا اس کو کرنا، تو اللہ رب العالمین نے آسانی والا ایک حکم دے دیا کہ بھائی پوری رات کھا پی بھی سکتے ہو اور پوری رات جو ہے وہ تم آرام سے اپنی رات کو گزار سکتے ہو۔ دوسری مثال اس کی صحیح بخاری میں 399 نمبر حدیث ہے، یہ یعنی کیونکہ قرآن کریم میں اب جو ہے نا وہ نسخ کا ایک معنی یہاں پر موجود ہے اور نسخ کا ایک حکم موجود ہے، تو کچھ لوگ ہماری شریعت میں یعنی ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر یہ کہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، جو یہودی اعتراض کرتے ہیں، اس لیے اس پر جو ہے نا وہ میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں اور تفصیل سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتی، تو کوئی بندہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جی ایک چھوٹا سا میں ایک سوال آپ لوگوں سے ہی کر لیتا ہوں، تو اس کا جواب اب تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آ جائے گا، لیکن پہلے آپ لوگوں نے پریشان ہونا تھا۔ سوال وہی ہے جو شروع میں کیا گیا کہ اگر دیکھیں ایک عیسائی آپ سے سوال کرتا ہے، عیسائی آپ کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے دیکھیں جی تورات اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، آپ نے کہنا ہے جی ہاں تورات اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو قرآن بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، جی قرآن بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، پھر آپ تورات کو کیوں نہیں مانتے، آپ قرآن کو کیوں مانتے ہو؟ جب دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، دونوں ہی اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں تو پھر دونوں کو ماننا چاہیے نا۔ آپ کہتے ہو جی صرف قرآن کو مانو تورات کو نہ مانو، ہم تورات کو بھی مانیں گے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور قرآن کو بھی مانیں گے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگلا شخص جب ہمارے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو پچھلی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے پھر۔ لیکن جب اس کو یہ پتہ ہو کہ بھئی پچھلی کتاب منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم نے آ کے پچھلے سارے احکامات ان کو ختم کر دیا ہے، جو جو ان میں ماننے والی باتیں تھیں وہ قرآن نے کہہ دیا کہ بھئی یہ چیزیں تورات میں بھی ہے، یہ چیزیں انجیل میں بھی ہیں، توحید ہے، وحدانیت اللہ رب العالمین کی، جو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، آخرت کا یقین ہے، جو بھی معاملات تو اس میں اہل کتاب کی کتابوں میں تھے، تورات میں انجیل میں تھے، وہ سب قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ہمیں بیان کر دیے کہ یہ والے عقیدے تمہارے ٹھیک ہیں، ان کو باقی رکھنا، اور انہیں بھی کہا کہ یہ تمہارے بدل چکے، ان کو یہاں پہ اب تسلیم کرو۔ تو ان کی کتابیں وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں قرآن کریم کے آنے کے بعد، وہ آگے انشاءاللہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، آگے آ بھی رہی ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہیں اب قرآن کے آنے کے بعد، جس طریقے سے میں اشارہ بھی دے دیتا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تورات تھی یا انجیل تھی، کوئی بھی پچھلی کتاب تھی، حدیث میں اب واضح لفظ موجود نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ بھئی آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اس کی رنگت بدل گئی، اور آپ ناراض ہوئے بہت زیادہ کہ بھئی جب قرآن کریم تمہارے پاس موجود ہے، اور اس نے آج اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے نا تو وہ بھی جو ہے نا وہ تم ان کی ڈائریکٹلی، وہ بھی میری اطاعت کرتے، اور ڈائریکٹلی اگر تم ان کی جو ہے نا وہ بات مانتے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے، تو تم لوگ گمراہ ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی بھی نبی ہیں، اب وہ آئیں گے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ آپ بعد میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال اگر ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پرانی جتنی شریعتیں ہیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، اب کوئی بھی عیسائی ہے، کوئی بھی یہودی ہے، اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے، اگرچہ وہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے عقیدے پر وہ عمل کرتے رہے، لیکن جس طریقے سے سیدنا عبداللہ بن سلام ہے یا باقی صحابہ کرام ہیں جو یہودی تھے یا اہل کتاب تھے، وہ جس طرح مسلمان ہوئے، تو اسی طریقے سے اب باقی اہل کتاب کو بھی مسلمان ہونا ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث، ہم دوسری مثال اس کی پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری میں 399 نمبر حدیث ہے، جس میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لفظی ترجمہ حدیث کا اس لیے کرتا ہوں، ایک تو ہمیں جو ہے نا وہ لفظی ترجمہ کرنا آ جائے گا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ عربی گرامر کچھ نہ کچھ انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرا پھر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے حدیث کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں، اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لفظ بہ لفظ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی تفسیر کی کلاس میں ہم حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کا لفظی ترجمہ بھی چل رہا ہوتا ہے حدیث کا۔ ویسے تو میں آپ کو مفہوم بتا دوں، مفہوم بیان کر کے سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بھائی، ریفرنس لکھا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن لفظی ترجمہ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں علم بڑھانا ہے نا، ہم نے اپنا جو ہے نا وہ علم مضبوط کرنا ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں علم کے ساتھ اور جو اصل
جو ہے نا وہ علم ہے اس کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں جو کہ قرآن و حدیث ہے، اور پراپر اس کا جو ہے وہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدسی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، 16 او 17 شہرن، 16 یا 17 مہینے، یعنی جب آپ مدینہ آئے تو آپ جو ہے نا 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یوجہ الی الکعبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ ان کا چہرہ کر دیا جائے کعبہ کی طرف۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، قد نرى تقلب وجهك فی السماء، یقیناً ہم نے دیکھا ہے آپ کا چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف، فتوجہ نحو الکعبہ، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو پتہ کیا چلا، جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ابھی تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، یعنی 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرا جو ہے نا وہ کعبہ بیت اللہ، یعنی جو جس طرف میں منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، جو ہے نا عبادت کی ہماری ایک طرف جہت یا منہ جو ہے وہ جس طرف کرنا ہے، یا وہ ہو جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا۔ وقال صفاء من الناس، اور کچھ بے وقوف لوگوں نے جو ہے نا وہ لوگوں میں سے کہا، اور وہ الصفحاء کون ہے، وہم الیہود، اور وہ یہودی ہیں۔ یعنی جب ہم دوسرے پارے کی تفسیر پڑھیں گے نا، دوسرے پارے کی تفسیر میں یہ والی جو حدیث ہے یہ اس کی وضاحت ہے۔ یعنی کئی دفعہ جو ہے نا وہ الصفحاء ہم کہتے ہیں جی یہودیوں نے کہا، تو کوئی سوال کر لیتا جی آپ نے اس کا یہودی ترجمہ کیسے کر دیا، تو پھر ہم کہتے ہیں جی اس کی وضاحت حدیث میں موجود ہے، تو قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے۔ تو وہم الیہود، اور وہ یہودی ہیں، انہوں نے کیا اعتراض کیا جی، ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس چیز نے پھیر دیا ان کے قبلے سے جس پر ہوئے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، تو ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ثم خرج بعد ما صلی، پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ فمر علی قوم من الانصار فی صلاۃ العصر نحو بیت المقدس، عصر کی نماز کا وقت تھا، تو وہ انصار کے کچھ لوگ تھے، وہاں سے جب گزرا نا تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تھا، اور وہ پرانے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اور وہاں پر صحابہ کرام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن کیونکہ وہ دور ایسا نہیں تھا کہ جیسے میڈیا کا دور ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے فوری طور پر ساری دنیا میں خبر پھیل گئی ہے کہ یہ ہو گیا، بلکہ وہاں ایسے ہی ہوتا تھا، کئی دفعہ مہینوں لگ جاتے تھے ایک خبر دوسری جگہ پہ پہنچتے ہوئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اختلاف ہوتا ہے نا علماء کرام میں، پرانے علماء کرام میں جو اختلاف ہوتا ہے یا صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس کی کئی دفعہ وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ صحابہ کرام جو ہے وہ بکھر گئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام مختلف جگہوں پہ چلے گئے۔ اب کسی کے پاس اگر ایک حدیث ہے اور وہ دوسرے صحابی کو نہیں پتہ چل سکی، مثال کے طور پر مجھے 200 حدیثیں یاد ہیں، اور ایک صحابی ہیں جو کسی دوسرے شہر میں چلے گئے اور ان کو جو ہے نا وہ صرف 80 حدیثیں یاد تھیں، تو اب وہ جو 120 حدیثیں ہیں وہ مجھے پتہ ہیں، تو وہاں پر کوئی صحابی کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا وہ میں اس کے برعکس فتویٰ دے دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس حدیث ہے، تو پھر فتویٰ اس کا مانا جاتا ہے جس کے پاس حدیث ہوتی ہے۔ ایسے ہی ائمہ اربعہ جو ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، یعنی امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام ابو حنیفہ ہے رحمہ اللہ، یہ سارے جو ائمہ ہیں یہ بھی اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے علاقوں میں موجود تھے۔ تو اگر کسی میں اختلاف ہوتا ہے نا تو سب میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن و سنت والی بات کون کر رہا ہے، کون حدیث کے مطابق بات کرتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے ان کے دور میں جتنی ان کے پاس حدیثیں پہنچی انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا اور اس کے مطابق لوگ عمل کرنے لگے۔ لیکن اگر بعد میں کوئی حدیث کسی دوسرے صحابی سے کسی دوسرے علاقے سے آج ہم تک پہنچ جاتی ہے، جیسے آج کل دور جو ہے وہ بڑا تیزی سے جو ہے نا وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف جا رہا ہے یا پرنٹ میڈیا کی طرف جا رہا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے ہم مختلف، بلکہ آج کل ویڈیو کالز کے ذریعے سے اور اے آئی کے دور میں مختلف کتابیں ہم مختلف جگہوں سے فوری طور پر لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی چیز کا حل آج ہمیں مل جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، فمر علی قوم من الانصار فی صلاۃ العصر نحو بیت المقدس فقال
و یشہد، تو اس نے کہا وہ گواہی دے رہا تھا کہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور پرانے قبلے کی طرف ہی پڑھ رہے ہیں، اور میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، تو انہوں نے صحابی نے آواز لگائی کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ، تو قوم جو ہے نا اسی وقت اس نے، جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا، امام گھوما اور لوگ پیچھے گھومے، اور جو ہے نا بالکل کیونکہ اپوزٹ سائڈ تھی، یعنی اگر اس طرف جو ہے نا وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس طرف جو ہے نا وہ کعبہ تھا، یعنی بیت المقدس اس طرف ہے تو کعبہ اس طرف ہے، بالکل الٹا تھا. تو قوم نے اسی وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو پھیرا، حتیٰ توجہ نحو الکعبہ، حتیٰ کہ وہ کعبہ کی طرف آ گئے. تو اس کو کہتے ہیں اطاعت. یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے. یعنی ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جیسی ان کو پتہ چلتا تھا نا یہ حدیث ہے، جیسی پتہ چلتا تھا یہ اللہ کا حکم ہے، وہ فوری طور پر اس کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ کوشش، یہ قربانی، یہ اطاعت پسند کی، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو اعلان ہوا ہے نا، یہ مطلب ایسے ویسے نہیں ہو گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ بہت بڑا اعلان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب سنتے تھے نا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حکم آ گیا ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا یا آپ نے یہ کر دیا، تو وہ کسی بھی حالت میں ہوتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اچھا یار دیکھیں گے، سوچیں گے، تحقیق کریں گے، بعد میں کوئی دیکھا جائے گا. ایسے یہ چیز ہے، یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں. تو بہرحال یہ حدیث موجود ہے. تو اس حدیث میں کیا ہے کہ پہلے جو قبلہ تھا وہ کیا تھا، بیت المقدس تھا. پھر قرآن کریم میں قرآن نازل ہوا، یعنی سنت میں ایک چیز پہلے موجود تھی، طریقہ کار نماز کا موجود تھا، نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس موجود تھا، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر دوسرے پارے کی جو آیات ہیں، مطلب سورۃ البقرہ کی یہ آیات ہیں، آیت 142 سے لے کے 145 تک، یہ جو ہے نا وہ آیات شروع والی کچھ نازل ہوئیں، اور جس میں بتایا گیا کہ قبلہ تمہارا چینج ہو گیا ہے. اس کا ہم لفظی ترجمہ نہیں کرتے، لیکن یہ سارا طریقہ کار جو ہے نا وہ قرآن کریم میں نازل ہوا. تو پتہ کیا چلا کہ سنت جو ہے، یعنی حدیث جو ہے، یا جو صحابہ کرام عمل کر رہے تھے، قرآن کریم نے آ کر اس سنت کو منسوخ کر دیا اور اس کو جو ہے نا تبدیل کر دیا کہ پہلے یہ حکم تھا، اب یہ حکم ہے. پہلے عین وہی حکمت. اچھا اس میں ایک اور چیز ہم پڑھتے ہیں آیت میں، جو ہے نا وہ یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ کیوں، حکمت کیا ہے. اچھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بلکہ شروع سے پڑھ لیتے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے، بے وقوف سے مراد یہودی ہیں. مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے. قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں بہترین امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں ہم نے بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، الا مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں. یہ ہے مقصد کہ کئی دفعہ کسی چیز کو تبدیل اس لیے بھی کیا جاتا ہے، کئی دفعہ حکم اس لیے بھی کوئی آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں یار ایسا کیوں ہے، مطلب غسل کا طریقہ ہے، سب سے پہلے شرمگاہ کو دھوئیں، اس کے آس پاس کا ایریا دھوئیں، اس کے بعد جو ہے نا نماز والا وضو کریں. نماز والا وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دائیں طرف پانی بہانا ہے، بائیں طرف پانی بہانا ہے. بھائی ایسا کیوں ہے، میں شاور کے نیچے کھڑا ہو کے ڈائریکٹلی جا کے پانی کے نیچے کیوں نہیں نہا سکتا. اچھا یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حکمن آتی ہیں نا، تو کئی دفعہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھوں میرا بندہ ہے کہ نہیں، یہ میرا بندہ میری چھوٹی چھوٹی بات مانتا ہے کہ نہیں، اطاعت کرتا ہے کہ نہیں. کئی دفعہ سبب نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب بیت المقدس بھی قبلہ ہو سکتا تھا، لیکن کعبہ ہی بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. ایک تو یہ وجہ ہو گئی. دوسرا کیا وجہ ہے یہاں پہ، اب یہ غور سے سننا ہے آپ نے. الا لنعلم من یتبع الرسول، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون یتبع الرسول، رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ان لوگوں میں سے، ینقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. یعنی پتہ چلے کہ کون حقیقی مومن ہے
اور کون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے فوری طور پر کہتا ہے جی ہم نہیں مانتے، ہمیں تو یہ جی سمجھ نہیں آ رہے، ہمیں تو یہ جو حکم سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں تو یہ طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، اب پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، یہ جی ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے۔ یہی تو چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں اس طرح کی بھی رکھی ہیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں تو واضح کر دی، انسان کا جسم، اس کے جسم کے سارے اعضاء، ہر چیز انسان کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ دیکھو اس جیسی تخلیق کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے آسمان، زمینیں، بڑی بڑی مخلوقات یہ واضح کر دی کہ بتا دیا جیسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، جیسے اپنی ذات چھپا کے رکھی ہے کہ بھائی اللہ کو ماننا ہے بن دیکھے، اسی طریقے سے فرشتوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ کچھ چیزیں تمہیں اسی طریقے سے ماننی ہے، اسی طریقے سے تسلیم کرنی ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو مجھے ماننا ہے، کیونکہ میں مومن ہوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ یہاں پر بھی کہ اللہ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، میں یتبع الرسول، جو رسول کی پیروی کرے تو اس کے بارے میں اللہ کو پتہ چل جائے۔ تو آج بھی میرے بھائی کئی چیزیں اس طرح کی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار ایسا کیوں ہے، میں ایسا کیوں کروں، اس سے کیا ہو رہا ہے، مطلب اس سے ہوتا کیا ہے، بہت بڑی چیز تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بے شک بہت بڑی چیز نہیں، لیکن یہ میرا بندہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، آگے جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی حدیث کے ساتھ منسوخ ہونے کی مثال، یعنی ایک حدیث پہلے تھی، بعد میں ایک حدیث آئی، یعنی ایک حکم پہلے تھا، بعد میں ایک حکم آیا، اور دونوں ہی حدیثیں ہیں، ایک پہلے والی حدیث ہے، ایک بعد والی حدیث ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز بھی ہم سمجھ لیں کہ کئی دفعہ ہم حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں علم بہت وسیع ہے، ہمیں ان چیزوں کا جب پتہ ہوتا ہے نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک سادہ سا ایک عالم ہوتا ہے، سادہ سا عالم سے مراد یہ ہے کہ 2-3 کلاسیں پڑھی ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ پورا پراپر عالم ہے، مفتی ہے، یا جو ہے نا وہ اس کے پاس پورا علم ہے، یا ہمارے یہاں جس طرح سال 2 سال کے کورس کر کے لوگ جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب وہ گہرائی سے بہت ساری چیزیں نہیں پڑھتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو حدیث پہلے والی ہوتی ہے نا وہ بھی صحیح ہوتی ہے اور وہ بھی حدیث کی کتاب میں ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پہلے کا حکم ہوتا ہے، اور جو حدیث بعد والی ہوتی ہے، جو ناسخ ہوتی ہے، جس نے پہلی حدیث کے حکم کو منسوخ کر دیا ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ہوتی ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں پہلی حدیث جو صحیح ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ اس کے بعد والی وہ بھی دوسری کتابوں کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یا صحیح بخاری کے اندر، یا بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہوں گی۔ اچھا، یہ جو حدیث پہلی والی ہے، اگر کوئی بندہ ایسی، مطلب کوئی بندہ کہتا ہے جی میں حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہوں اور میں آج کل حدیثیں پڑھ رہا ہوں اور حدیثوں پہ درس دیتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں۔ اچھا، اس نے ایک حدیث پڑھی اور جا کے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، کہ بھائی حدیث میں یہ لفظ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے شروع میں ایک حکم تھا کہ آگ پہ بنی ہوئی چیز کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز جو آگ پہ بنی ہے نا وہ کھا کے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ منسوخ ہو گئی، یہ حکم منسوخ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بھائی ہر چیز نہیں، ہاں کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا، جیسے اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرنا ہے تو بکری کا گوشت کھا کے وضو کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے، یا کوئی اور چیز تم نے کھائی ہے تو وہ کھا کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز پہلے تھی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے، تو یہ امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، حدیث وہ بھی صحیح ہوتی ہے، حدیث یہ بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوتا اس محدث کے پاس جو بیان کر رہا ہوتا ہے، یا اس کو محدث بھی نہیں ہم کہہ سکتے، اس بندے کے پاس جو بیان کر رہا ہوتا ہے جس نے 2 سال کا کورس کیا ہے یا کچھ دیر علماء کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی حدیث ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی حدیث ہے، جب میں نے آپ کو کہہ دیا، میں نے خود پڑھی ہے، میں خود جو ہے نا میں آپ کو لا کے دکھاؤں گا حدیث، ٹھیک ہے۔ اس پہ بڑے بڑے مناظرے ہو جاتے ہیں۔ بھائی جب بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی عالم دین نے کہا بھائی یہ پہلے حکم تھا، یہ منسوخ ہو گیا ہے، اچھا یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے، پہلے کا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی شرائط ہیں، طریقہ کار ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، یا صحابہ کے نام کہتے ہیں، یا تاریخ سے پتہ چلتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے، تو اس کے دلائل ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں نا، آپ نے خود ارشاد فرمایا، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے۔ شروع میں جب مسلمان جو ہے نا وہ یعنی صحابہ کرام مسلمان ہوئے تو اس وقت نا اب قبروں پہ ان کے الگ الگ عقائد تھے قبروں کے حوالے سے صحابہ کرام کے، تو شروع میں منع کر دیا، بالکل بھی قبرستان کسی نے جانا ہی نہیں ہے۔
اب قبرستان جا کے پہلے کچھ چیزوں پر اور کام کر لیا جائے، کچھ مزید جو ہے نا وہ عقائد مضبوط کر دیے جائیں، اس کے بعد پھر اس کی اجازت دی جائے گی۔ پھر قبرستان جانے کے مقاصد بیان کر دیے گئے، بھئی قبرستان اگر تم جاتے ہو تو قبرستان جا کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو تم جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرتے ہو، ٹھیک ہے، جو فوت ہو گئے ہیں، کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ٹھیک ہے، ایک تو تم ان کے لیے دعا کرتے ہو جو لوگ فوت ہو گئے، دوسرا تذکرکم الآخرہ، یہ جو قبریں ہیں، قبرستان ہیں، تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں، تو دو مقصد ہیں، یہ بعد میں بیان کر دیا، واضح کر دیا اور پھر اجازت دے دی۔ تو آپ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروہا، تو تم اب اس کی زیارت کر سکتے ہو، اب تم قبرستان جا سکتے ہو۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي، اور میں نے تمہیں قربانیوں کے گوشت جو ہے نا وہ کھانے سے اور ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، فوق ثلاثن، 3 دن سے اوپر۔ جب شروع میں مدینے میں بہت سے لوگ قافلے آ گئے، بہت سے باہر سے لوگ آ گئے، جب پتہ چلا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، تو آس پاس کے جتنے جو ہے نا وہ گاؤں دیہات اور اس طرح کے لوگ تھے سارے، وہ سب اکٹھے ہو گئے، اور عید کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے، اور عید جو ہے نا وہ عید الاضحیٰ آ گئی۔ اب اس میں بہت سارے لوگ جو ہے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بھئی 3 دن تک کھاؤ، جتنا 3 دن کے لیے تم نے جو ہے نا وہ اپنا کھانا ہے، ذخیرہ کرنا ہے کرو، اس کے علاوہ باقی سارا بانٹ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ تم جو ہے نا وہ سال اب تو سال بھی رکھ سکتے ہیں نا، اب کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ اسی حدیث میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، تو شروع میں صرف 3 دن کی اجازت تھی، اس کی وجہ تھی، تو یہ آپ نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا اضاحی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے، فوق ثلاثن، 3 دن سے اوپر، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اب تم روک کے رکھو جتنا تم چاہتے ہو، یعنی اب جو ہے نا وہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے جو ہمیں حکم دیا گیا وہ یہ ہے، کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو، یعنی اب جو ہے نا وہ ہم کھا سکتے ہیں، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں اور صدقہ بھی کریں گے۔ یہ 3 حکم ہے، اس میں برابر ضروری نہیں ہوتا، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں 3 حصے بنائے، تو 3 حصے بنانا صحیح ہے، لیکن اگر جو ہے نا وہ گھر کی ضرورت کم ہے، جیسے مثال کے طور پر 2 ہی افراد ہیں، تو 2 افراد کتنا کھا لیں گے، باقی سارا صدقہ کر دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کلو وادخرو، کچھ ذخیرہ کریں، کچھ کھائیں اور صدقہ کر دیں، اور اگر جو ہے نا وہ فیملی بڑی ہے تو صدقہ کم کر دیں اور جو ہے نا ذخیرہ زیادہ کر لیں، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، فامسکوا ما بدا لکم ونہیتکم عن النبیذ، اور میں نے تمہیں نبیذ سے منع کیا تھا، الا فی سقائن، مگر کچھ خاص برتنوں میں، فاشربوا فی الاسقیۃ کلیھا، اب تم سارے برتنوں میں پی سکتے ہو، یعنی شروع میں کچھ برتن اس طرح کے ہوتے تھے جس میں کوئی خاص مشروب یا کوئی جوس وغیرہ رکھا جاتا تھا تو وہ بہت جلدی شراب بن جاتا تھا، تو آپ نے نا کچھ برتنوں کے نام لے کر منع کر دیا، بھائی دبا اور اس طرح کے برتن جو ہے نا وہ کدو، بڑا جو کدو ہوتا ہے نا اس کو اندر سے خالی کر کے اس کے اندر کوئی چیز اگر رکھتے تھے تو فوری طور پہ وہ شراب بن جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا کہ بھئی اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ نشہ آور چیز کون سی ہے اور جو ہے نا وہ برتن کون سے جو ہے نا وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، تو اب تم سارے برتن استعمال کر سکتے ہو، لیکن تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ولا تشربوا مسکرن، کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال نہیں کرنی، کوئی بھی نشہ آور چیز نہیں پینی، تو یہ آپ نے منع کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا وہ آپ نے خود ہی اس حدیث میں واضح کر دیا، تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے قبروں کی زیارت منع تھی، پھر آپ نے خود ہی اس حدیث میں بھی خود ہی واضح پتہ چل گیا نا کہ بھئی پہلے حکم تھا، یعنی قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا، اس کے بعد اجازت دے دی، پہلے 3 دن قربانی کا گوشت جو ہے نا وہ ذخیرہ کرنے کی اجازت تھی، 3 دن سے زیادہ منع تھا، اور اب جو ہے نا وہ 3 دن کے بعد بھی ذخیرہ کر سکتے ہیں، اسی حدیث میں آ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے ناسخ اور منسوخ کا علم جو کہ حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے جو ہے نا وہ اسی ٹاپک کے ایک اگلے حصے کی طرف۔ نسخ احکام میں ہوتا ہے، خبر میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ احکام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم دیا گیا تھا کہ یہ کرو، اب کہا گیا کہ نہ کرو، اب کہا گیا کہ چلو تھوڑا کر لو، اب کہا گیا کہ چلو ایسے، خبر میں نہیں ہوتا، یعنی ایک چیز میں خبر دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں وہاں پہ 2 لوگوں نے یہ کام کیا، پھر میں کہوں نہیں 4 لوگوں نے کیا، پھر میں کہوں نہیں 6 لوگوں نے کیا، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا بھائی۔ خبر جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز میں کسی کو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہوں، خبر دے رہا ہوتا ہوں، اس میں نسخ نہیں ہوتا، نسخ احکام میں ہوتا ہے، جب حکم کوئی دیا جائے یا کوئی کام سے منع کیا گیا ہے تو ان چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ نسخ ہوتا ہے۔ کسی بھی جو ہے نا وہ کسی واقعے کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے یا جو ہے نا وہ کسی شخص کے بارے میں کوئی حالات بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، جیسے مرزا قادیانی کے مریدوں کا حال ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی تھی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تو یہ جو ہے نا وہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے کیونکہ مرزا قادیانی آ گیا ہے اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ خبر کے اندر کبھی بھی نسخ نہیں ہوتا. اچھا، اس کے بعد بعض آیات اور احکام. دوسری چیز اس میں کیا ہے، بعض آیات اور احکام جنہیں باقی رکھنا مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل بھلا دیا، وہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے، وہ نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں، سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اور اوپر آیت میں بھی ہے نا ننسیھا، یہ جو ہے نا وہ آیت میں ننسیھا، ہم بھلا دیں اس کو. ٹھیک ہے، تو اس آیت کا جو آخری حصہ ہے یہ پڑھ کے ہم انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. ننسیھا نأتی بخیر منہا ومثلہا، یہ جو لفظ ہے نا کہ ہم اس کو نسخ کر دیں یا بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہترین چیز لے کر آئیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بہترین چیز کا مطلب کیا ہے؟ بما ہوا انفع لکم، جو تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، واسہل علیکم، تمہارے لیے زیادہ آسان ہے، واکثر لاجرکم، اور تمہارے اجر کے لیے زیادہ بڑی ہے، یعنی اس میں تمہیں اجر زیادہ ملنا ہے. کیوں یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ آیت جو ہے، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو دوسری آیت سے بہترین ہو، یعنی ہر آیت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر آیت ہی بہترین ہے. آیتوں کے درمیان تو ہم جو ہے نا موازنہ نہیں نہ کر سکتے کہ یہ آیت زیادہ اچھی ہے یہ آیت کم اچھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأن کلام اللہ واحد، کیونکہ اللہ کا کلام سارا کا سارا ایک ہے، وکلہ خیر، اور سارا کا سارا بہترین ہے. ٹھیک ہے، تو جب کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے کسی دوسری آیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین لے کر آتے ہیں. کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے، زیادہ آسان ہوتی ہے، اور اس میں اجر زیادہ ہوتا ہے. او مثلیہا، اس سے بہترین لے کر آتے ہیں یا اسی کی مثل لے کر آتے ہیں. اسی کی مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فائدہ اور ثواب اسی کی مثل ہوتا ہے. جیسے فَكُلُّ مَا نُسِخَ إِلَى الْأَيْسَرِ فَهُوَ أَسْهَلُ فِي الْعَمَلِ، کہتے ہیں کہ ہر وہ آیت جو پہلے مشقت والی تھی اب اس کو آسانی والی کی طرف لے کر جایا گیا ہے، یعنی اب آسان حکم آ گیا ہے، تو فَهُوَ أَسْهَلُ فِي الْعَمَلِ، تو یہ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے عمل کرنے میں آسان ہو گئی. وَمَا نُسِخَ إِلَى الْأَشَقِّ، اور اگر پہلے حکم آسان تھا اور اب تھوڑا سا مشقت والا دے دیا گیا ہے، فَهُوَ فِي الثَّوَابِ أَكْثَرُ، تو اب اس کا ثواب زیادہ ملنا ہے. اور آخری بات، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ نسخ بھی کر سکتا ہے، کوئی آیت بدل بھی سکتا ہے، تبدیل بھی کر سکتا ہے. اور اس کا جو لفظ ہے یہاں پر علم تعلم کہتے ہیں، وہ لفظ استفہام، اس کا لفظ تو علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا، لفظ تو استفہام ہے، ومعناہ تقریر، لیکن اس کا معنی ثابت کرنا ہے. کیا؟ انک تعلم، بے شک تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، تو کون اعتراض کرنے والا ہے بھائی؟ تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. تو یہاں تک رکھتے ہیں، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی تھی اور بہت ساری چیزیں ہمارے عمل سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.